الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے درس کا موضوع چل رہا ہے 100 مختلف مسائل۔ مختلف 100 مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے جا رہے ہیں، اور یہ مسائل ایسے ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، حالانکہ پوچھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب مسائل ان کے ذہن میں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں۔ تو کل کے درس میں ہمارے سامنے دوسرا مسئلہ آ چکا ہے، آج تیسرا مسئلہ 100 میں سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے میت سے سوالات کرتے ہیں۔ جو سوالات فرشتے میت سے کرتے ہیں ان میں ایک سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہے۔ تو بعض لوگوں کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کے وقت میں قبر میں حاضر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا شریعت میں اس طرح کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب میت کو قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں شرعی اعتبار سے جاننا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آتھینٹک مسئلہ ہے جو شریعت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے ان کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، یہی مسئلہ سب سے آتھینٹک، پیور اور شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ ہے ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، ایک شبہہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جس کو پکڑ کر کے وہ یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل کے طور پر وہ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں اور کیا اس سے اس طرح کی استدلال کرنا صحیح ہوگا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو مخاطب کر کے پوچھا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ جس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ العبد اذا وضع فی قبرہ، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ جو ہے پیٹھ مڑ کر کے واپس جانے لگتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، تو وہ ان کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے۔ وہ میت ان کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، وہ 2 فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے، کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ جو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو لوگ استدلال یہ کرتے ہیں کہ ھذا یہ اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، تو ھذا الرجل کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، تبھی تو حاضہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، تو یہ استعمال کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سے آپ جان لیں کہ عربی زبان میں ہادہ کا استعمال صرف اس وقت ہی نہیں کیا جاتا ہے کہ لوگ وہاں پہ حاضر ہوں یا جس کے بارے میں کہا جائے وہ چیز وہاں موجود ہو، بلکہ ہادہ کا استعمال ایسے حالات میں بھی کیے گئے ہیں جب ایک شخص وہاں موجود نہ ہو، ذہن میں اس کا تصور ہو، تو اس صورت میں بھی ہادہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کے دلائل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ ہادہ کا استعمال صرف موجود شخص کے لیے ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ذہن میں کسی کا خیال ہو تو اس خیال کے اعتبار سے بھی اگرچہ وہاں موجود نہ ہو، ہادہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہادہ کا استعمال ہوا ہے یہ سامنے موجود رہ کر کے مخاطب کے لیے نہیں، بلکہ وہ دلائل جو سامنے آپ کے پیش کیے جائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہادہ کا استعمال یہاں کس معنی میں ہوا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں کئی ایک دلائل آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی دلیل جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 ہے۔ آپ دیکھیں، فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے تشریف لائے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو انہوں نے آنے کا سبب پوچھا، دریافت کیا، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا، اِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ تو سوچئے، لوط علیہ السلام کی بستی کا نام سدوم ہے اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، تو سدوم جو بستی ہے وہ وہاں پر وہ بستی نہیں تھی، لیکن پھر بھی فرشتوں نے ہادی کا استعمال کیا، اس میں اشارہ قریب کے لیے ہادی کا استعمال کیا، کیونکہ سدوم ابراہیم اور فرشتوں کے ذہن میں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذہن میں اگر کسی شخص کا تصور یا کسی چیز کا ہو تو اس کے لیے بھی اگرچہ وہاں موجود نہ ہو تو اس کے لیے بھی ہادہ کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت خود بتا رہی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں دوسری دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس حدیث کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، کیا کہا، ارکب الی ھذا الوادی فاعلم لی علم ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی یأتیہ الخبر من السماء۔ اس حدیث پر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بھی دیکھیے حاضر رجل کا استعمال ہوا ہے، لیکن کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ ارکب الی ھذا الوادی، ارکب الی ھذا الوادی، مکہ جانے کے لیے کہا کہ سواری تیار کر اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے، دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، میرے لیے خبریں حاصل کر کے لا، ان کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہاں قبیلہ غفار کے اندر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، کتنا فاصلہ ہے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر رجل کہا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اچھا، حاضل وادی اور حاضر رجل دونوں استعمال کیا ہے۔ حاضل وادی مکہ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مکہ کو حاضل وادی کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں نہیں ہے، مکہ میں ہے، پھر بھی حاضر رجل کہا۔ تو یہ دوسری دلیل ہماری حدیث پاک سے ہے، اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ ہادہ کا استعمال اگر ذہن میں
کوئی چیز ہو یا کوئی تصور ہو یا کسی شخص کا خیال ہو تو اسے بھی لا کر کے اگرچہ وہ موجود نہ ہو اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تیسری دلیل آپ کے سامنے جو پیش کرنی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ کننا بماء ممر الناس وکان یمر بین الرکبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل فیقولون یزعم ان اللہ ارسلہ اوحا الیہ۔ لوگوں کا کیا خیال ہے، اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا تھا۔ لوگ بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، بلکہ وہ تو کننا بماء ممر الناس کے الفاظ ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ایک گزرگاہ کے اوپر ایک راستے میں ایک چشمے کے پاس ہوتے تھے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، آنا جانا ہوتا تھا، وہاں پر وہ ہوتے تھے اور جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے سوار وغیرہ تو کہتے ہیں کہ فنسألهم ما للناس ما للناس، لوگوں کا کیا خیال ہے، اس شخص کا کیا معاملہ ہے، ما هذا الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے کہ ما هذا الرجل، اس شخص کا معاملہ کیا ہے۔ تو لوگ بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ان پر وحی کو نازل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے کی ایک آخری اور چوتھی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری کتاب و بدیل وحی کے اندر ہرقل بادشاہ روم کہاں اپنے وطن میں ہے اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے اللہ کے رسول کے متعلق پوچھا تھا اور کہا کہ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، تم میں سے اس آدمی کے نسبی لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اس روایت میں یہ بھی ہے کہ انی سائل عن ھذا الرجل، مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ ہرقل بادشاہ اپنے وطن میں ہے، اتنے فاصلے پر بھی ھذا الرجل کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ چند دلائل ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں ھذا کا استعمال اس وقت بھی ہوتا ہے جب ایک شخص وہاں پہ موجود نہ ہو، ذہن میں ہو، خیال ہو، اور اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبر میں جو پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو یہاں پر ھذا کا جو استعمال کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں، ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، مرقات کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، کہ کیا میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ بات کہ میت کے لیے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے غیر مستند باتوں سے استدلال کیا جو قابل حجت نہیں، سوائے اس قول کے ھذا الرجل، یہی ایک لفظ ہے جس کے لیے لوگ اسی سے استدلال کرتے ہیں، ھذا الرجل سے، تو اس میں اس کے متعلق کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ھذا اس میں اشارہ یہاں ذہن کے لیے ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ذہن میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تو لہٰذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سوال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل ثابت ہی نہیں ہے۔ جو ایک شبہہ پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ھذا کے تعلق سے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔